آج مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مٹھی بھر یہودیوں کے غلبے میں ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف کچھ بھی کر نہیں پا رہے، کیونکہ اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور اسی طرح کہ چائنا اور اسرائیل کے مابین امریکہ کے خلاف دفاعی معاہدہ بھی کئی سال پہلے ہو چکا ہے۔ ہم چائنا سے بھی کوئی امید نہیں کر سکتے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدامات کرے گا، کہ شاید چائنا یاجوج ہو اور امریکہ ماجوج ہو، مگر کردار یہ دونوں ہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے دجال سے بھی بڑے فتنے، یعنی یاجوج اور ماجوج۔ ناظرین، اگر اس وقت میں آپ کو کہوں کہ امریکہ یاجوج ہے اور چائنا ماجوج ہے تو آپ یقین نہیں کریں گے، مگر حقیقت ایسی ہی ہے۔ آپ کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ یعنی کہ اگر آپ اسلامی نقطۂ نظر سے یاجوج اور ماجوج کو سمجھیں تو ان کے کردار امریکہ اور اسرائیل، چائنا اور روس پر بالکل صادق آتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے اس وقت اسرائیل جیسے ملک کا آباد ہونا بھی یاجوج اور ماجوج کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اسلامی ملک اسرائیل کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کے تذکرے میں جو بات سامنے آتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ایک بستی کو برباد کر دیا اور اب اس کے باشندے کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آ سکتے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول نہ دیے جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے حملہ آور نہ ہو۔ تو آج ناظرین دیکھیں کہ اسرائیل پچھلے 2 سال سے جنگ کی کشمکش میں ہے، تو اس کی جنگ زمینی نہیں بلکہ یہ آسمانی جنگ ہے، یعنی فضائی جنگ ہے۔ اب جنگ زمین پر نہیں، میزائل اور فائٹر جہازوں سے لڑی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں پر کس طرح تمام بلندیوں سے حملہ آور ہیں، کہ آج مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مٹھی بھر یہودیوں کے غلبے میں ہیں، 60 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہم اسرائیل کے خلاف کچھ بھی کر نہیں پا رہے، کیونکہ اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو شاید معلوم ہو کہ نہ ہو کہ چائنا اور اسرائیل کے مابین امریکہ کے خلاف دفاعی معاہدہ بھی کئی سال پہلے ہو چکا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم چائنا سے بھی کوئی امید نہیں کر سکتے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدامات کرے گا، مگر اس وقت روس ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کر سکتا ہے، مگر اس کو انہوں نے اسرائیل میں جنگ چھیڑنے سے پہلے ہی یوکرین کی جنگ میں الجھا کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ اب چاہتے ہوئے بھی اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدامات نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح ترکی سے جو خطرہ تھا ان کو، اس کو بھی انہوں نے مصنوعی زلزلے کے ذریعے پہلے ہی دبا کر رکھ دیا۔ یعنی کہ جو ترکی میں سرکاری طور پر اس بات کا وویلا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک مصنوعی زلزلہ تھا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید عالمی طاقتوں نے، یعنی کہ عالمی دجالی طاقتوں نے طیب اردگان کو اس زلزلے سے پہلے دھمکی کی صورت میں خبردار کیا ہوگا۔ ناظرین، یاجوج اور ماجوج کے خروج میں تو تقریباً اب کوئی بنیادی اختلاف نہیں رہ گیا۔ یہ اختلاف آپ کر سکتے ہیں کہ شاید چائنا یاجوج ہو اور امریکہ ماجوج ہو، مگر کردار یہ دونوں ہی ہیں۔ یعنی آج دیکھیں کہ آج دنیا 2 کیمپوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ حقیقت میں وہی انگریزوں کا لایا ہوا دوبارہ نو آبادیاتی نظام ہے جو اب تجارتی اور سیاسی سطح سے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جس سے ہمیں یاجوج اور ماجوج کے کردار کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین یاجوج اور ماجوج کا مختصر سا تعارف۔ ان کے بارے میں ہم مزید معلومات میں اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔